نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 15 سے 24 تک آج ہمیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی، التی جس کا، وعدہ وعدہ کیا گیا ہے، المتقون متقی لوگوں سے، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بارہا ہم پڑھتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ظاہر عمل صالح بتدریج انسان کو تقوی کے مدارج طے کرواتا ہے۔ تو متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو ایک جھلک یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ فیہا انہار، کہ اس میں نہریں ہیں، من ماء، ایسے پانی کی، غیر آسن، جس میں کوئی اسمیل نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، وانہار، اور نہریں ہیں، من لبن، ایسے دودھ کی، لبن دودھ کو کہتے ہیں، ماء پانی کو کہتے ہیں، لم یتغیر، کہ نہیں بدلا ہوگا، نہیں متغیر ہوگا، متغیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بدلنا، کہ نہیں تبدیل ہوا ہوتا، طعمہ، اس کا ذائقہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، وانہار من خمر، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی، لذت للشاربین، جو لذیذ ہے پینے والوں کے لیے، وانہار، اور نہریں ہیں، من عسل مصفی، صاف کیے ہوئے شہد کی، صاف شفاف شہد کی نہریں، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے کیا ہوگا، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، ان کی رب کی رضا ہوگی ان کے لیے، ان کا رب ان سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، انہیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہوگا۔ کمن، کیا یہ لوگ ان کی طرح ہو سکتے ہیں، کا کی طرح، مانند، لائک، من ان کے ہوں گے، ہوا کہ وہ خالدن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فی النار، آگ میں، وسقو، اور وہ پلائے جائیں گے، ساقی کہتے ہیں نا پلانے والے کو، سکا کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، پانی پہلے زمانے میں گھروں میں سکے پانی ڈالا کرتے تھے، وسقو، اور پلائے جائیں گے، ماء حمیمن، کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ، فقطع، تو وہ کاٹ ڈالے گا، امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو، استغفر اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ محمد کی، آیت نمبر 15، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی مثال بھی بتائی ہے، اور جنتیوں کو جو جو نعمتیں ملیں گی اس میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے لیے پھلوں کا اور اللہ کی رضامندی کا، اور پھر اس کا موازنہ کیا گیا ہے اس جہنم کے ساتھ جس میں رہنے والے اس میں خالد ہمیشہ رہیں گے، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں جو نہریں ہیں وہ کیسی ہوں گی۔ صرف نہریں پانی کی نہیں کہا، انہار میں مائن نہیں صرف کہا کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، کیونکہ پانی جو دنیا کا پانی ہے وہ تو اگر کچھ دیر کھڑا رہ جائے تو اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور وہ پاک نہیں رہتا۔ پاک پانی وہی ہوتا ہے جس کا اسمیل اور کلر بدلا نہ ہو۔ تو جنت میں ایسی نہریں ہوں گی جو ہمیشہ، جن کا نہ رنگ بدلے گا نہ بو بدلے گی، غیر یاسن، بدبو پیدا کرنے والا وہ پانی نہیں ہوگا۔
نمبر 2 و انہار، نہر کی جمع انہار ہے نا، اور ایسی نہریں بھی اس میں ہوں گی من لبن، جو دنیا میں جس کا تصور ہی نہیں ہے۔ دنیا میں صاف پانی کی نہریں تو ہیں، چلتا ہوا پانی تو پاک ہی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں گدلا ہوتا ہے، مٹی والا ہوتا ہے، یا کچھ کوئی چیز مل جاتی ہے اس میں، کوئی بستی ہے، گاؤں ہے، تو لوگ ادھر کپڑے دھو رہے ہیں، کوئی صابن مکس ہو گیا، کہیں کوئی جانوروں نے پانی پیا، کوئی جانور اس میں چلے گئے، کوئی گندگی اس میں آ جاتی ہے، لیکن چلتے ہوئے پانی کو پاک تو قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو خیر دنیا میں ہم نے دیکھ لیا، لیکن یہ جو چیز ہے نا من لبن، یہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا میں ایک 2 دن کے لیے پانی کسی چیز میں ڈال کے دودھ ڈال کے رکھ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، ایک دن رات بھی نہیں نکالتا فریج کے بغیر دودھ۔ لیکن وہاں دودھ کی نہروں کا تصور ہے، وہ دودھ ایسے نہیں کہ بھینسوں کا دودھ دھو کے رکھا جائے گا، اس کی تو نہریں ہوں گی۔ من لبن لم یتغیر طعمہ، یہ نہ ہمارے ذہن میں آئے کہ اب دودھ کی نہریں ہیں جی، پتہ نہیں کب سے وہ نہر بہہ رہی ہے، پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ لم یتغیر طعمہ، کہ اس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوا ہوگا۔ پانی کی کیا خصوصیت تھی؟ غیر آسن، بدبو والا نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہروں کی کیا خصوصیت ہے؟ لم یتغیر طعمہ، نہیں بدلا ہوگا ان کا ذائقہ۔ اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، دیکھیں دنیا میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، جنت میں ان چیزوں کا بھی انسان کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی شراب تو حرام میں نے قرار دی ہے، تو میں تمہیں وہاں جنت میں ایسی شراب کی نہریں مہیا کروں گا، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی، لذیذ ترین ہوگی۔ دنیا کی شراب تو خیر جو پیتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، پتہ یہی چلتا ہے کہ اس کا ذائقہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، بد ذائقہ ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، اور پینے کے بعد بھی وہ آپ کا سر بوجھل کر دیتی ہے، اور آپ کو اس سے سر میں گھرانی پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے۔ لیکن جنت کی جو شراب ہے اس کا تو حدیث میں بھی بتایا گیا کہ وہ پینے کے بعد نہ آپ کے سر میں درد ہوگا، نہ آپ ہوش کھوئیں گے۔ تو یہ ایسی شراب ہوگی جو لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور یہ کن کو ملے گی؟ انہیں کو ملے گی نا، ظاہرہ جو دنیا میں اللہ کی یہ جو اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ ان حدود سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا۔ حالانکہ اللہ کو تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ بندے کو سب کچھ جیسے دے رہا ہے۔ دودھ دنیا میں ہم پی سکتے ہیں، شراب پانی پی سکتے ہیں، جوسز پی سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں پی سکتے ہیں، لیکن وہی چیزیں، وہی جوسز جب ایک خاص طرح سے ان کو پروسیس کر کے اس کی خمر بنا لی جاتی ہے تو اس کو حرام قرار دے دیا اور منع کر دیا گیا۔ اور جو پھر ان حدود سے کو پامال نہیں کرتے تو پھر جنت میں اللہ نے ان کے لیے سب چیزیں رکھی ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جیسے پانی کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ پانی غیر آسن ہوگا، اسی طرح دودھ کی کیا ہوگی کہ وہ لم یتغیر طعمہ ہوگا، طعمہ، کہ اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے شراب کی کیا خصوصیت ہے کہ لذت للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ چوتھی قسم کی نہریں وہاں ہوں گی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، مصفہ، صاف کیا ہوا شہد۔ دنیا میں شہد اگر ہم خالص لینا چاہیں نا، کسی گاؤں سے منگوائیں کہ جی ہمیں خالص جو چھوٹی مکھی کا شہد آپ دیں، تو وہ درختوں کے اوپر چھتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ ہمیں لا کے تو دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہم چھانتے بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کچھ مکھیوں کی وہ کچھ پر نہ ہوں، کچھ ایسی چیزیں نہ ہوں۔ خیر جو بازار میں آتا ہے وہ تو صاف کر کے ہی ہمیں دیتے ہیں، لیکن جنت میں جس شہد کی نہریں ہوں گی، یہ نہیں کہ وہ ہمیں ایک ایک باٹلز میں ملے گا، نہریں ہوں گی شہد کی اور صاف کیا ہوا۔ اس کی خصوصیت شہد کی کیا ہے؟ عسل مصفہ، صاف کیا ہوا شہد ہوگا، مصفہ شہد ہوگا۔ یہ 4 قسم کی نہریں جو جنت الفردوس سے نکلیں گی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس سے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں وہاں سے نکل رہی ہوں گی۔ اب جن لوگوں کو یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی اور یہ نہروں کے علاوہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اب کلی کہہ کے ہر قسم کے پھل، اور وہ ضروری نہیں کہ جتنے پھل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہی ہوں،
کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں ہم نے دیکھے بھی نہیں، یا کچھ ایسے ہوں گے جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوں گے۔ ہر طرح کے پھل آپ تصور کر لیں کہ آپ بعض اوقات ہم بناتے ہیں نا وہ پھلوں کی ٹوکری، کہیں کسی کے گھر مہمان جائیں تو لے کے جاتے ہیں، تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر قسم کے پھل ہوں اور جو ایک ہی نظر میں نظر آئیں کہ یہاں ہر قسم کے پھل ہیں۔ تو وہ ذرا تصور ذہن میں لائیں کہ وہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہو، ہر قسم کے پھل اس میں والا ہم ان کے لیے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ ہیں اور آپ کو اجازت لینی پڑے گی، آپ نہیں، والا ہم وہ ان کے لیے ہوں گے ہر قسم کے پھل۔ اور سب سے بڑی جو چیز وہاں پہ ہے، ان ساری نعمتوں کے باوجود اگر یہ نعمت نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ ساری نعمتیں جو ہیں نا ان کا مزہ کرکرا ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت، بخشش اللہ کی، جس کو اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں سے درگزر کیا، بس پھر اس کی تو وہاں پہ موجیں ہیں، اس سے اللہ پھر راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اب دیکھیں اگر ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہ ہمیں سب کچھ دے دیں، ساری چیزیں، مطلب کھانا ہے اور بڑے رنگ برنگ کے انہوں نے آپ کے لیے لوازمات تیار کیے ہوئے ہیں، ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا ہے آپ کے لیے، گھر سجایا ہوا ہے، سب کچھ وہ آپ کو دیں، لیکن وہ کہیں کہ میں تو بزی ہوں، ہم تو جا رہے ہیں ذرا کہیں باہر، ہمیں بہت ضروری کام ہے، یہ ہم آپ مہمان ہمارے گھر آئے ہیں، یہ ہم نے آپ کے لیے ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں، آپ انجوائے کریں۔ تو کیا آپ انجوائے کریں گے؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کو اچھا تبھی لگے گا اگر وہ آپ کا میزبان بھی آپ سے خوش ہو، راضی ہو، اور آپ کے ساتھ ہو، ورنہ یہ چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ ساری چیزیں گنوا کے فرمایا یہ سب کچھ بھی ان کے لیے ہوگا، اور ان کے لیے وہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے جب ساری نعمتیں ان کو عطا کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ اہل جنت کیا تم یہاں پہ خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں خوش نہ ہوں گے، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں مجھے یاد، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا۔ ساری چیزیں دے دی ہیں اللہ ہمیں، ہر نعمت ہمیں یہاں میسر ہے، ہم خوش ہیں، راضی ہیں، اور بہت آپ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں جو ان سب پہ بھاری ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، اللہ کے دیدار کی لذت جو ہوگی وہ ان سب نعمتوں پہ حاوی ہو جائے گی۔ کہیں گے یا اللہ یہ نعمت جو تو نے ہمیں دی ہے یہ تو ان سب پہ بھاری ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی جنتیوں کے لیے جنت میں؟ اپنے رب کا دیدار، اپنے رب کو دیکھنا۔ اور سورہ یاسین میں یہ بھی آتا ہے وَسَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ الرَّحِيمٍ، رب الرحیم کی طرف سے سلام کیا جائے گا اہل جنت کو۔ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کی جھلک ہمیں دکھا دی ہے قرآن میں، اور حدیث میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو جنت کی نعمتوں کو دیکھ جانتا ہے وہ پھر اس کو کیسے حاصل نہ کرے، کیسے اس کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، اور جو جہنم کے عذابوں کو جانتا ہے وہ کیسے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خواہشات سے بھی بھر دیا ہے، انسان کی جو خواہش نفس ہے نا وہ حاوی ہو جاتی ہے ہر چیز پہ، اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس وقت ہم یہ آیات پڑھتے ہیں اس وقت تو لگتا ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں سوچنا، بس ہمیں اپنے جنت کے گھر کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمیں وہاں پہنچ کے رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کتنی بھی محنت اور کوشش کیوں نہ کرنی پڑے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا شخص جو جنت کی ان نعمتوں میں ہو، کمن ہو وہ خالد فی النار، کیا کوئی موازنہ ہے ان دونوں کا؟ کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہاں اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے؟ ایک طرف تو جنت کی
انواع و اقسام کے پھل ہیں، دودھ کی اور شہد کی نہریں ہیں، اور دوسری طرف ابلتے ہوئے پانی سے اس کی تواضع کی جائے گی. کھانے کے لیے اسے تھور کا درخت، کیکٹس کانٹے دار، وہ کھانے کو ملے گا، اور پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی، کیونکہ اس کو کھانے کے بعد نا ان کو ایسی پیاس لگے گی کہ وہ جو بھی پانی انہیں دستیاب ہوگا وہ جلدی سے پینا چاہیں گے، لیکن جو ہی وہ حلق سے اتاریں گے وہ ان کی انتڑیوں تک کو کاٹ دے گا اور سب کچھ کٹ کے ان کا باہر نکل آئے گا. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ انجام ہوگا اہل دوزخ کا. ومنہم من یستمع، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یستمع، جو کان لگاتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں. اب یہاں سے سورت کا جو اصل مضمون ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. کیا مضمون تھا سورت کا اصل؟ جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، مرکزی مضمون کیا ہے، جیسے کہ سورت کا نام بھی ہے سورہ قتال، تو قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اس سورت کا مضمون ہے. اور اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں کچھ لوگوں کے اندر کی کیفیات کا بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جن کے دل میں روگ تھا اور وہ جہاد کے ذکر سے ان پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، کہ وہ ایسے لوگ ہیں. ومنہم، اور ان میں سے من وہ ہیں جو یستمعوا، جو کان لگاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف کان لگا کے آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کی بات بہت توجہ سے سن رہے ہیں. حتی اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، قالوا، کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا تھا انہوں نے. مطلب ایسے شو کرتے ہیں جیسے انہیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. اولئک طبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی مجلس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے سنتے ہیں کہ جیسے بڑے غور سے سن رہے ہیں. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. اور جب وہاں سے باہر نکل کے آتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی انہوں نے کیا کہا. یہاں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ جہاد کی بات کر رہے ہوں، کہ قتال کی بات کر رہے ہوں، اس سے وہ اس طرح اسے اگنور کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی انہوں نے کیا کہا ہے. یا یہ کہ آپ کی بات وہ توجہ سے سنتے نہیں ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں یہ کیا کہا تھا انہوں نے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اور پوچھتے ہیں اہل علم سے. اہل علم سے مراد یہاں یہود بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو جن کی بات ہو رہی ہے وہ تو نو ڈاؤٹ کہ وہ منافق لوگ ہیں، لیکن جن سے آ کے پوچھتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، کہ وہ پوچھتے ہیں اہل علم سے جنہیں علم دیا گیا ہے، جن سے آ کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ یا تو یہودی ہیں اور یا وہ مسلمانوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو، ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی ان کی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. جہاد کے تصور سے ان کے دلوں پہ جو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے نا، اور اس سے جو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، در حقیقت یہ اس منافقت کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ھدی، اس نے بڑھا دی ان کی ہدایت. جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے. انہیں عطا کیا اس نے، آتا ہم، ان کو، تقواہم، ان کا تقوی. جب کوئی شخص ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو درجہ بدرجہ اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے.
ہدایت کا رستہ تقوی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انسان کو تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، تقوی کی سیڑھیاں چڑھاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں انہیں بڑھاتا رہتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا کرتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کو اب مدینہ میں آ کے جب پتہ چلا کہ جہاد کی اجازت مل گئی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کا ذوق شہادت اور ان کے تقوی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو نہیں وہ انتظار کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ، یہ کہ وہ آ جائے ان کے پاس، اچانک آ جائے ان کے پاس، تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک، فقط جاء اشراطها، بس تحقیق آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ اشراط شرط کی جمع ہے، شرط کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، اس کی کچھ علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ شرط علامت کو کہتے ہیں، شرطہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں پہ جو پولیس مین ہوتے ہیں ان کو شرطہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی بھی ایک وردی جو ہے پہنی ہوتی ہے انہوں نے، وہ ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ تو علامات اور نشانیوں کو اشراط کہا جاتا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ دو انگلیوں کو آپ ایسے دو، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو اگر آپ اٹھائیں تو دیکھیں گے کہ ایک انگلی ذرا سی بڑی ہے، ایک تھوڑی سی چھوٹی ہے، یعنی کہ بس اتنا ہی فرق رہ گیا میرے اور قیامت میں، میرے آنے کے بعد۔ اب قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، تو اب آپ کے بعد کسی نبی کو تو آنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ہاں اس کی کچھ نشانیاں آ چکی ہیں، حدیث میں ہمیں بہت سی نشانیوں کا پتہ چلتا ہے، قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت ایک بک بھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ بہرحال زلزلے آئیں گے اور عریانی و فحاشی عام ہو جائے گی، جو ہے لوگ گانے بجانے کو پسند کریں گے، اس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں جو کہ اب تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ فقط جاء اشراطها، یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پھر کہاں ہوگی، لہم ان کے لیے، اذا جب، جاءتہم وہ آ جائے گی ان کے پاس، جب قیامت ان کے پاس آئی جائے گی، فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا۔ ذکراہم آیا تو بعد میں ہے، لیکن اگر ہم اس کا اس طرح ترجمہ کریں تو کہاں ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا ممکن ہوگا، اذا جاءتہم، جب وہ آ جائے گی ان کے پاس، جب قیامت آئی جائے گی، پھر کس سے، کون سی نصیحت، ذکرا، نصیحت حاصل کرنا کہاں ممکن ہوگا جب قیامت آ ہی جائے گی۔ انسان اب تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، قیامت کا کوئی اس کو فکر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اس کے لیے تیاری نہیں ہے، تو جب وہ آ ہی دھمکے گی تو اس وقت ان کا نصیحت حاصل کرنا پھر کیسے ممکن ہوگا اور کس کام کا ہوگا۔ اگر وہ نصیحت حاصل کر بھی لیں گے تو اب اس کا کیا فائدہ۔ عالم، تو جان لیجئے، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو، بخشش مانگو۔ یہ خطاب ویسے تو صیغہ واحد میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، لیکن دراصل آپ کی وساطت سے یہ پوری امت کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ سب لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے،
معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ گناہوں کی بخشش مانگیں؟ سورہ احزاب میں بھی آتا ہے، یہاں بھی ہے، اور بھی کئی جگہ میں ملتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام انسان کے لیے تو وہ گناہ نہیں شمار ہوتی، لیکن جتنے بلند درجے ہیں نا، نبی کا درجہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، پھر نبی کی جو اعلیٰ درجے کی جو بات ہے نا، وہی اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، درجہ اولیٰ کی۔ اور جو درجہ اولیٰ سے کم تر درجے کی بات ہوگی وہ گناہ تصور ہوگی، جیسے انشاءاللہ کہنا۔ اب ہم اگر نہیں کہتے بہت سی باتوں کے لیے تو ہمارے لیے وہ گناہ تو نہیں ہے، کہنا تو چاہیے، لیکن ہر بات کے لیے کہنا ہم نہیں کہتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایک دفعہ کہا انشاءاللہ، تو آپ کو اس پہ سورۃ کہف میں کہا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا یہ کہ انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ تو اور بھی ایسی باتیں ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مکتوم جو نبینہ صحابی ہیں وہ آ گئے اور آپ کے ماتھے پہ کچھ بل آئے کہ اس وقت میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں ہوں، تو لیکن ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو اپنی لے میں آئے اور آ کے اپنی بات انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرما دی، آپ کے ماتھے پہ بل کیوں آ گئے ان کو دیکھ کے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی میننگ اس کا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ بات کہی گئی۔ بہرحال جو مقربین کا درجہ ہوتا ہے نا، ان کا معاملہ عام مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا، اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور بخشش مانگنا، استغفر اللہ کہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز دن میں 70 بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو تم بھی لوگ اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو۔ فإنی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آج سے پھر ہم یہ عہد کر لیں، 1.5 منٹ لگتا ہے، کہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور ہم استغفر اللہ کہیں گے۔ اور بہت سے استغفارات ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا، بے شمار ہمارے پاس سیدھے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے۔ لیکن مطلب اگر ہمارے پاس کم سے کم بھی ٹائم ہے تو ہم ایک دفعہ 1.5-2 منٹ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں 100 دفعہ گن کے کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں معاف کرتے، ہمیں بخشتے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو زیادہ ٹائم تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں، رجوع کرتی ہوں۔ تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ بہرحال یہ آج ہم نے پڑھا ہے، تو آج سے ہم اپنی روٹین میں اس کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ قائم رہیں اور اس عادت کو اپنا معمول بنا لیں۔ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، سارے مومنوں کے لیے استغفار کیا کریں، بخشش مانگا کریں۔ ایک تو ہم مانگتے ہیں ہر نماز میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تمام مومنوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ ایک تو دعا ہم یہ سوچ کے مانگ سکتے ہیں کہ ہم تمام مومنوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اور بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے سب مومن مرد عورتوں کو۔ واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ متقلب کون سی جگہ ہے؟ جہاں ہم آج رہ رہے ہیں، یہ دنیا میں جہاں بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے، یہ متقلب ہے۔ اور مستقل ٹھکانہ کون سا ہے؟ ومثواکم، جو مرنے کے بعد کا ہے، قبر ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، وہ مثوا ہے، اور یہ دنیا متقلب ہے۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت. یہاں کیا مراد ہے کوئی سورت نازل کرنے سے؟ یعنی جہاد کا حکم کیوں نازل نہیں ہوا. ابھی تک مکہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ابھی تک جہاد کا کی اجازت نہیں ملی تھی. تو جب تک نہیں ملی تھی اس وقت تو کہتے تھے کیوں نہیں نازل ہوئی کوئی سورت. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پھر جب نازل کی گئی سورت، محکمتن، صاف معنوں والی، یعنی محکم صورت، اس سے مراد یہی صورت محمد ہے. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا گیا اس میں قتال کا یعنی جہاد کا. رأیتا، تو آپ دیکھیں گے، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. نظر ینظر، نظر کرنا، دیکھنا، الیک، آپ کی طرف. نظر المغشی، دیکھنا بے ہوش آدمی کا. مغشی جس پہ غشی طاری ہو، ایسا شخص جو اپنے ہوش میں نہیں ہوتا. مغشی، غشی طاری ہو، علیہ، اس پر، من الموت، موت کی. فاولی لہم، اس کے دو معنی ہیں، ترجمے بھی اس کے دو طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک تو فاولا، بہت بہتر ہے، لہم، ان کے لیے، اور ایک فاولا لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے. فاولا لہم، دراصل یہ لوگ جو جہاد سے جی چراتے تھے، اس سے پہلے تو وہ ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم ہی نازل نہیں ہوا. لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو اب ان کی وہ دلیل تو ختم ہو گئی. اب ان کی حالت یہ ہے کہ ایسی آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ان پہ موت کی غشی طاری ہو. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان اگر ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں تو بہتر ہے ان کے لیے. کیا بہتر تھا ان کے لیے؟ طاعۃ وقول معروف، حکم ماننا اور اچھی بات کہنا. بہتر تو یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہیں، منہ سے اچھے کلمات نکالیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ جن پہ جہاد کا حکم بھاری پڑ رہا ہے، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. طاعۃ وقول معروف، تو ان کے لیے اطاعت لازم ہے اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے. یعنی انہیں اطاعت کی روش اختیار کرنی چاہیے. یہ لوگ ظاہر ہے ایمان کے دعوے دار تو ہیں، ان پر اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے. ایمان کے دعوے کے ساتھ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. ہاں، اگر کسی معاملے میں یہ لوگ معروف طریقے سے کوئی مفید مشورہ دینا چاہیں تو قول معروف، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اچھی بات کریں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو جائے معاملہ، یعنی جب کوئی فیصلہ طے پا جائے، جہاد کا حکم پختہ ہو جائے. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پھر اگر وہ اللہ سے سچے ثابت ہوں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے ہی بہتر ہے. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر وہ سچے رہیں اللہ سے، یعنی کہ جہاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنی صداقت کا یقین دلائیں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پھر یقیناً تم سے یہی توقع ہے. عَصَيْتُمْ، قریب ہے کہ توقع ہے تم سے. ان، اگر، تولیتم، تم حکمران بن جاؤ. اس کے دو معنی ہیں، ایک حکمران بن جاؤ اور دوسرا منہ موڑ جاؤ، پھر جاؤ. اب دونوں طرح سے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد کرو زمین میں. وتقطعوا ارحامکم، اور تم کاٹو رشتہ داریوں کو. قطع رحمی کرو، جیسے صلہ رحمی ہوتا ہے نا، رشتوں کو جوڑنا، اسی طرح قطع رحمی ہوتا ہے رشتوں کو قطع کرنا، رشتوں کو صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا اور قطع رحمی رشتوں کو توڑنا. تو پہلے معنی کے اعتبار سے کہ اگر تمہیں حکمران بنا دیا جائے زمین میں، تمہیں حکومت مل جائے، چونکہ تمہاری وہ ابھی تربیت نہیں ہوئی تو تم ملک میں خرابی ڈالو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے، کیونکہ تمہاری ابھی تربیت اتنی نہیں ہوئی، ابھی تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر کندن نہیں بنایا گیا جیسے اہل مکہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بنے ہیں.
हमने देखा कि ग़ज़वा उहद में 300 लोग अलग हो गए थे, इसलिए कि उनकी अभी वो तरबियत हुई नहीं थी। तज़किया बातन और तक़वा का जो मतलूबा मयार है वो उस तक पहुँचे ही नहीं थे। ऐसे लोग, ऐसे हालत में अगर तुम्हें हुक्मरानी मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, तो इसका नतीजा फ़साद फ़िल अर्ज़ ही होगा। दूसरी अगर मानी हम इसमें लेते हैं कि अगर तुम फिर जाओ, तवल्लई तुम यानी तुम मुंह मोड़ो, किससे? जिहाद से। अगर तुम इन तवल्लई तुम यानी अगर तुम जिहाद से मुंह मोड़ोगे, फिर भी तुम ज़मीन में फ़साद ही करोगे। फिर भी तुम ज़ाहिर है जिहाद जब होता है ना, तो इंसान की सलाहियतें, उसकी कुव्वतें एक समत में फिर इस्तेमाल होती हैं, और इंसान ज़ाहिर है इसकी मिसाल मेरे ज़हन में अक्सर ये आती है कि जब 65 की जंग हुई पाकिस्तान में, तो कैसे मुसलमान मुत्तहिद हो के, आज भी अगर उस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है ना, मुझे यकीन है कि आज अगर अनाउंस हो जाए कि इंडिया के साथ हमारी जंग होने वाली है, तो कोई नून लीग नहीं रहेगी, कोई ये दूसरी जमातें नहीं रहेंगी, कोई बंदा जो है वो एक दूसरे के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। सब मुत्तहिद हो के एक अपने एक दुश्मन के खिलाफ जमा हो जाएंगे। तो इसलिए जिहाद से जब मुंह मोड़ा जाता है ना, तो ज़मीन में तभी फसाद होता है, तभी फसाद फिलर्स होता है, तभी फिर ज़ाहिर है इंसान फिर अपनी सलाहियतों को आपस में लड़ने भिड़ने, रिश्तेदारियों को काटने और आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए रहते हैं। लेकिन जब जिहाद का हुक्म आ जाए और जिहाद पे हम डट जाएं, तो फिर आपस के जो फसादात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक हकीकत है। दोनों मानों में हम इस आयत को ले सकते हैं। बच्चों को देख लें, मैं इस पे बच्चों की भी मिसाल दिया करती हूँ कि बच्चों को अगर आप कोई एक जगह प्रोवाइड कर दें जहाँ पे उनको बॉल दे दें, बैट दे दें, उसको फुटबॉल खेलें बच्चे, और आपस में खेलते रहें ना, कोई लड़ाइयाँ नहीं उनमें होंगी, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी निकल जाएगी उधर ही। लेकिन अगर ऐसे ना हो, आप उनके लिए कोई खेलने की जगह ना हो, खेलने के लिए उनको कोई आप फुटबॉल नहीं देते हैं, कोई उनको खेलने के लिए ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं, तो आपस में ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, और ये हर घर में ऐसे ही होता है। तो अगर बच्चे आपके लड़ रहे हों, तो उनको एक बॉल्स ला दें, उनको फुटबॉल ला दें, या उनको कोई बैट बॉल ला दें, और उनको कोई जगह ऐसी दें उन्हें कि यहाँ खेलो, अब इस पे मारो, इस पे अपनी सारी कुव्वतें निकालो। उलाइक अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु, यही वो लोग हैं जिन पे लानत की है अल्लाह ने। फ़असम्महुम, तो उसने उनको बहरा कर दिया, व आमा, और अंधा कर दिया, अबसारहुम, उनकी आंखों को। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन, क्या भला नहीं तदब्बर करते, गौर व फिक्र करते कुरान में? हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों पर कुफल पड़ चुके हैं, उनके दिलों को ताले लग चुके हैं। यह आयत मैं अक्सर कोट किया करती हूँ कि अगर ये लोग कुरान के अहकाम पर गौर व फिक्र कर लें, तो इनको ये बात समझ आ जाएगी कि दीन के मामले में बड़ी मुश्किलात हैं। कुरान की आयत पढ़े ना ज़रा, हम पढ़ के भी आए हैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अहसिबन्नास वन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो छोड़ दिए जाएंगे ये कहने पर कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक जगह फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। फिर एक जगह था वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन। अल्लाह सबको देख लेगा, सबको ज़ाहिर करके रहेगा, जांच लेगा, मोमिनों को भी और मुनाफिकों को भी। इन आयतों पे अगर गौर करें तो समझ आ जाए सारी बात। अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, या उनके दिलों पे ताले लग गए हैं? अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तदब्बुर, तफक्कुर और गौर व फिक्र करने की आदत डाले, और हमें कुरान की आयत को समझने की